الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان مکرمین، میرے عزیز محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسانات اور کرم نوازی سے ہمارا درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین مجھ ناچیز کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز گرامی، کل والے درس میں میں نے آپ کے سامنے درود شریف اور درود کے بعد کی دعا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں معروضات پیش کی۔ اب دعا کے بعد جبکہ آخری نماز اختتام ہوتی ہے تو کس طرح سے کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، کس انداز میں اور کس چیز سے نماز کو اختتام پذیر کرنی چاہیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو امام ترمذی نے اپنے کتاب جامع ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، سنن ابی داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چابی وضو ہے۔ نماز کے لیے تین چیزیں، اس حدیث میں تین چیزیں بیان کی گئی۔ اس حدیث پاک میں نماز کے متعلق تین باتیں پیش کی گئی۔ فرمایا کہ اول ہے کہ نماز کا جو بارگاہ عظیم میں اہم عبادت ہے، اللہ کے خاص حاضری ہے، اس کے لیے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اس پاک اور صاف ہونے کے لیے وضو کرنا بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ شرط نماز ہے اور نماز کی کنجی ہے۔ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی کہ یہ نماز کی کنجی، یہ پاکائی ہے، وضو کرنا ہے۔ پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل فرمائے، میرے حضرت علی نے فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ۔ فرمایا نماز کی شروعات تکبیر سے کرو اور نماز کی اختتام سلام سے کرو۔ ہاں بھائی، اب نماز کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں یہ معلوم ہو گئی کہ نماز کی شروعات تحریم سے شروع ہوتی ہے۔ تحریم کی معنی حرام ہو جانا۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیا، اب ہر چیز حرام ہو گئی۔ کھانے والی چیز تھی وہ بھی حرام ہو گئی، پینے والی چیز تھی وہ بھی حرام ہو گئی، اب وہ سلام کرنا تھا بھی حرام ہو گیا، گفتگو کرنی تھی بھی حرام ہو گئی، ملاقات کرنی تھی بھی حرام ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنا تھا بھی حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر کہہ دی، کھانا ختم، اللہ اکبر کہہ دی، بولنا بند، اللہ اکبر کہہ دی، پینا بند، اللہ اکبر کہہ دی، گفتگو بند، اللہ اکبر کہہ دی، ہنسنا بند، رونا بند، ہر چیز بند ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا تو سب کچھ بند ہے۔ اب ایسے سمجھو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں چلا گیا،
گیا. اب آخر میں نماز کی اختتام ہو رہی ہے. فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، جب نماز ختم کرو، نماز ختم کرنا ہو تو سلام سے کرو. جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے، گفتگو کی شروعات کرنا ہوتا ہے، السلام علیکم میں آ گیا، ایسے سمجھو کہ نماز پڑھنے والا شخص اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے. جب اللہ کے دربار سے واپس آتا ہے تو ایسے لوگوں کو سلام کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر ایسے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے واپس دنیا میں آ گیا. ہاں بھائی، ایسے سمجھو وہ شخص واپس اللہ کے دربار میں، واپس وہ شخص اللہ کے دربار سے اس دنیا میں آ گیا اور مخلوق کو سلام کر کے دنیا میں پہنچ گیا. میرے عزیز گرامی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سلام کوئی شخص کرے، سلام کے لیے کس طرف دیکھے، کیسے دیکھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح حضور آخری اختتام کرتے ہیں. میرے حضور نے جب سلام دائیں طرف پہلے پھیرا تو میرے محبوب نے اس طرح سے دائیں طرف سر کو موڑا کہ میرے حضور کی گال کی سفیدی نظر آ گئی. پھر بائیں طرف سلام پھیرا، میرے حضور نے ایسے منہ کو میرا، ایسے منہ کو موڑا کہ میرے حضور کی گال کی سفیدی ادھر بھی ظاہر ہو گئی. فرمایا کہ میرے حضور کی نظریں پہلے دائیں طرف دائیں کندھے پہ تھے، پھر بائیں طرف بائیں کندھے پہ تھے. میرے حضور نے یہ الفاظات کہے السلام علیکم ورحمت اللہ. ہاں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ. جب نماز ختم ہوتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا نماز ختم ہو گئی تو نماز کے فوراً بعد یہ دعا پڑھا کرو. صحابہ کو میرے حضور نے تلقین کی یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا یہ ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا پڑھا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز گرامی، نماز کے اختتام بھی اللہ کے حضور کے طریقے پہ ہونا چاہیے اور نماز کی آخری دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے. آج ہی گفتگو اتنی. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.